اسلام کے 3 کڑے ہیں جن کے ذریعے اسلام کو مضبوطی رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور دین کے 3 قواعد ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام کی ساری دار و مدار ان 3 چیزوں پہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو شخص ان تینوں میں سے ایک کو بھی ترک کرے گا، چھوڑے گا، تو وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 کڑیاں کیا ہیں، وہ 3 بنیادیں کیا ہیں، وہ 3 ثبوت کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا پہلا کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی پہلی کڑی ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، فرمایا وہ کافر مرا۔ اور دوسرا فرض نماز، فرمایا اگر جس بندے نے اس کو بھی چھوڑ دیا تو وہ بھی کافر مرے گا، اس کو چھوڑنے کا خیال بھی نہ سوچنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رمضان کا روزہ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 3 اسلام کی کڑیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک کو بھی چھوڑ دے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اب ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح حقہ پینا یا سگار پینا یا سگریٹ پینا، تو اس کو پتہ ہو کہ میں روزے دار ہوں، اور کوئی کہے نہیں جی میں تو سگریٹ کا دھواں حلق سے آگے نہیں جانے دیتا، بس میں تو ویسے ہی تھوڑا سا سوٹا لگا لیا اور دھواں میں نے باہر نکال دیا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ دھوئیں کا اثر ضرور حلق پہ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، پھر بھی اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ سگریٹ کا سوٹا لگاتا ہے اس کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ پان یا چھالیاں کھاتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ صرف زبان تک اثر ہے، آگے میں نہیں جانے دیتا، تو اس کے چھوٹے ذرات جو ہے وہ حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ یہ چیز بھی روزے کی حالت میں منہ میں نہ ڈالی جائے۔ وہی پان بیچنے والا یہ کہے جی میں نے تو صرف چکھا ہے کہ زیادہ کڑوا تو نہیں کر بیٹھا، تو ایسا کرنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذرات اس کے حلق تک پہنچ جائیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز اگر چنے کے برابر رہ جائے، جس طرح عام طور پر جب گوشت کھایا جاتا ہے یا کوئی سخت چیز جب کھائی جاتی ہے تو وہ دانتوں میں اٹک جاتی ہے، تو بعض لوگ کلی نہیں کرتے تو وہ باقی رہتی ہے، جب وہ زبان کے ساتھ نکالی جائے اگر وہ دانتوں چنے کے دانے کے برابر ہو، اگر وہ بندہ چبا کے کھا جائے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ روزے دار روزہ کی حالت میں اگر دانت اکھڑواتا ہے اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا، اگرچہ سوتے میں ایسے ہوا پھر بھی روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ بعض لوگوں کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جب وہ اگر برش کریں یا مسواک کریں تو ان کا خون آنے لگتا ہے، تو اس چیز کا وہ بالکل احتیاط کریں، کلی کرتے رہیں جب تک خون نہ رکے، آگے نہ چلے۔ جب خون رک جائے تو پھر اس کے بعد تھوک کو نکل سکتا ہے۔ اگر خون جاری ہے تو وہ جاری خون میں اگر اپنا تھوک نکل جائے آگے، تو وہ خون کا اثر جو ہے اگر حلق پر چلا جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور روزہ کمال چیز ہے کہ جس کے ذریعے مسوڑوں کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور روزے کی حالت میں مسواک اچھی طریقے سے کیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے مزید دانت صاف ہوتے ہیں اور معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسواک شریف ویسے بھی سنت ہے، چاہے پہلے ٹائم میں کیا جائے یا بعد والے ٹائم میں کیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ حلق کی جانب اور زبان کے اوپر آگے جا کے مسواک کو نہ مارا جائے، صرف دانتوں کی حدود تک رکھا جائے۔
اس طریقے سے دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔